ہم سے پہلے کی پیڑھی میں گزر چکے، یعنی جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ چکے، انہوں نے اپنے بڑوں کو کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیکھا، تو وہ لوگ فراخ دل ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں حصہ لیتے ہیں۔ اب ہمارے شہر کے جو جوان ہیں ماشاءاللہ وہ داڑیاں رکھنے میں شوقین ہیں، نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، روزے کے لیے بھی آ رہے ہیں، لیکن ایک کمی اب ان کے اندر ہے جو وہ دور ہو جائے اللہ کرے، کہ وہ اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے۔ ہمارا جوان اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے، لیکن ابھی اللہ کی راہ میں دینے کا وہ ذوق ہمارے جوانوں میں پیدا نہیں ہوا۔ جوانوں کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ ادھیڑ عمر ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے ابھی ان کی بات نہیں، وہ تو ذہن ہے جن کا دینے کا، وہ تو ہے، اللہ کرے بنتا رہے۔ لیکن نئی نسل کے لیے، جوانوں کے لیے کہتا ہوں، آپ بھی ذہن بنائیں اور اپنے خرچ میں سے نکالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یوں کر کے، یا جس اعتبار سے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو وہ لینے والے کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے ہاتھ ید اللہ، اللہ کے ہاتھوں میں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے اس کے ہاتھ ہیں، یہ علم اللہ کو تفویض کرتے ہیں، اس کو سونپتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے تیرے ہاتھ کیسے۔ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، تیرے ہاتھ کیسے یہ تو جانتا ہے، ید اللہ کیسے تو جانتا ہے، ید اللہ پر ایمان ہے، کیفیت اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کی دی ہوئی چیز میں اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ آپ کہتے ہیں یار کہ فلاں صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لی، مجھ سے اور بڑی شخصیت کوئی پیر صاحب، ارے پیر صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لے لی، اور ان سے بڑی ہستی فلاں صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سوچو تو صحیح، وہ تمہاری دی ہوئی رقم جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ 10-20 روپے، وہ 50-100 روپے، وہ 10-20 ہزار روپے، جس کا حال یہ ہے کہ تم مر جاؤ تو تمہارے وارثین اس کے لیے جھگڑا کریں۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ بعض مرتبہ بچے تمنا کرتے ہیں کہ جلدی سے بڑھاؤ مرے تو پھر وراثت تقسیم ہو، اس لیے کہ بڈھا مرتا نہیں تو وراثت تقسیم ہوتی نہیں۔ بہت سارے خاندانوں میں یہ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، میرے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ ابا مر نہیں رہے اس لیے وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ اس قدر ناہنجار، نافرمان، مفاد پرست اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دولت کی خاطر باپ کے مرنے کے متمنی ہے کہ باپ مرے گا تو وہ پھر کارخانہ بٹے گا اور سائزنگ کے تقسیم ہوگی، اور یہ پھر اگر بیٹے تمنا کرنا کرے تو داماد تمنا کرتے ہیں کہ جب تک کہ سسر جی مریں گے نہیں تب تک کہ تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ حال ہے جس دولت کے لیے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہے، جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، ایسی دولت میں یہ نہیں کہتا اپنی اولاد کے لیے نہ رکھو، اپنی اولاد کے لیے بھی رکھو۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ایک صحابیہ کا یا رسول اللہ پورا مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ ہے، فرمایا نہ تجھے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تم اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دو اور تمہارے بچے بھیک مانگے محتاج ہو جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اپنی اولاد کے لیے اتنا کر کے اور رکھ کے جانا چاہیے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد محتاج نہ ہو۔ یہ بھی نیکی ہے، لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں